گناہ کا وجود اور اس سے بچنے کا راستہ۔ اور سب سے جو پہلا گناہ ہے، کتنوں کو پتہ کس نے کیا ہے؟ حوا اور نہیں، اس سے پہلے بھی گناہ کیا گیا جس نے انہیں گناہ کرنے پر مجبور کیا، ابلیس نے۔ اور ابلیس نے سب سے پہلے آسمان پر گناہ کیا، اور جو گناہ کا بیسک مطلب ہے، اس نے خدا کے اور انسان کے درمیان فاصلہ ڈالا ہے، جدائی پیدا کی ہے، اور خدا نے جدائی نہیں رکھی تھی کسی کے لیے۔ آج خدا کی کلام مقدس میں سے جو آج خدا نے ہمیں عنوان دیا ہے، ٹاپک ہے گناہ کا وجود اور اس سے بچنے کا راستہ۔ گناہ کا وجود اور اس سے بچنے کا راستہ۔ یقیناً اس وقت دنیا کے اندر گناہ ٹاپ عروج پر ہے، ٹاپ لسٹ میں ہے، یعنی سب سے اس کی جو سطح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس لیے کیونکہ گناہ نے شروع سے ہی اس دنیا کے اندر راج کیا ہے۔ کس نے راج کیا؟ کیونکہ جب بھی اس کو موقع ملا ہے، اس نے اپنا کنٹرول سنبھالا ہے۔ جس کا جو بس چلتا ہے وہ ویسا ہی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آئیے کلام مقدس بھی ہمیں جو کچھ سکھائے، آج ہم اس کے مطابق بھی سیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے رومیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط ہے، رومیوں 3 باب، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے، لفظ جو پہلے اس میں ایڈ کیا گیا، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، میرے پیچھے بولیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس سے پہلے جو وجہ بنی محروم ہونے کی وہ گناہ ہے، اور سب سے جو پہلا گناہ ہے، کتنوں کو پتہ کس نے کیا ہے؟ حوا اور نہیں، اس سے پہلے بھی گناہ کیا گیا جس نے انہیں گناہ کرنے پر مجبور کیا، ابلیس نے۔ اور ابلیس نے سب سے پہلے آسمان پر گناہ کیا۔ آسمان پر گناہ کرنے کی وجہ سے وہ نیچے پھینکا گیا، زمین پر پٹکا گیا، اور زمین پر پٹکنے کی وجہ سے اس نے خدا کی ساری تخلیق کو بگاڑ دیا، اور وہ بگاڑ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں موجود ہے، کیونکہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور سب اس کے جلال سے۔ آج اگر ایک چیز کو بڑے غور سے ہم سوچیں تو گناہ کی وجہ محرومی کیوں ہے؟ کیونکہ جہاں پر بھی قانون توڑا جاتا ہے وہاں پر محرومی آتی ہے، وہاں پر شرمندگی آتی ہے۔ اور جو گناہ کا بیسک مطلب ہے، اس نے خدا کے اور انسان کے درمیان فاصلہ ڈالا ہے، جدائی پیدا کی ہے، اور خدا نے جدائی نہیں رکھی تھی کسی کے لیے بھی۔ انسان نے یا ابلیس نے اپنی اس آزاد مرضی کو غلط یوز کر کے، اس کا رانگ یوز کرنے کی وجہ سے اس نے خدا سے جدائی کر لی۔ ابلیس کی اگر ہم اس کا جو اپنا وجود تھا پرسنلی، اس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، اور اتنا خوبصورت تھا جب وہ لوسیفر تھا تو اس کی ونگز کے اندر سے ساز نکلتے تھے۔ ورشپر اور لیڈر ورشپر تھا، پرستش کرنے میں سب سے ماہر تھا، اور اس کے لیے بائبل بڑا کچھ بتاتی ہے کہ ابلیس جو تھا پہلے، لوسیفر تھا جب اس کا نام، تو وہ نہایت خوبصورت بھی تھا، اور اس کے جیسا اور کوئی مخلوق کے اندر جو خدا نے فرشتے بنائے تھے، ابلیس جیسا خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا۔ لیکن وہ ابلیس کب بنا؟ جب اس کے اندر غرور سمایا، اس نے گناہ کو جنم دیا، اس کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوئی کہ میں بھی کچھ ہوں، میرا بھی کوئی نام ہے، میں بھی بڑا اپنے آپ میں بنتا ہوں۔ آج بھی انسانوں کے اندر بھی ایسی فطرات پائی جاتی ہے جس وجہ سے وہ بھی کئی چیزوں پہ محروم ہو جاتے ہیں۔ ابلیس جو خدا کے جلال کے اندر رہنے والا تھا اور گناہ کرنے کی وجہ سے وہ جلال سے محروم ہو گیا۔ آج انسان بھی خدا کے جلال کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو گناہ کرنے کے وسیلہ سے خدا کے جلال کو
اپنے آپ کو جلال سے محروم کر لیا ہے۔ اور گناہ کا جو بیسک مطلب بھی یہی ہے، اور پوری بائبل میں گناہ جو لفظ ہے یہ 527 بار ہے، اور یہ بہت ایسی ایسی جگہ پر استعمال ہوا ہے جہاں پر خدا کی مرضی کو رد کیا گیا ہے، ریجیکٹ کیا گیا ہے، نہ مانا گیا ہے۔ اور جو خطا لفظ ہے وہ بھی 221 بار اس میں ایڈ ہوا ہے۔ گناہ اور خطا یہ دو ایسے لفظ ہیں جو گناہ کے دائرے کے اندر اندر گھومتے رہتے ہیں، اور ان کو خدا نے اپنے خلاف پایا ہے، گناہ کو اور خطا کو، کہ یہ خدا کی شان و شوکت کے خلاف ہے۔ اسی لیے تو لکھا ہے کہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے سب نے گناہ کیا، کوئی بھی ایک بشر نہیں ایسا بچا جس نے خطا نہ کی ہو۔ اور آج بھی انسانوں کو، صرف انسانوں کو اس بات کی توفیق ملتی ہے کہ وہ توبہ کر لیں، اور کسی مخلوق کو نہیں۔ اور جو توبہ سے بھی بھاگتے ہیں ساری زندگی خدا کے جلال سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ گناہ جو ہے اس کا جو اثر آتا ہے، اس کا جو ایکٹ ہے، اس کی جو پہچان ہے، وہ ہے ہر وہ فعل یا وہ کام جو خدا کے خلاف کرتا ہے انسان، وہ گناہ کرتا ہے۔ ہر وہ خیال جو دل میں آئے یا ذہن میں آئے جو برا ہے اور خدا کی شان و شیان کے خلاف ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ ہر وہ قول جو بائبل کے خلاف کیا جائے وہ بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ خدا کی پاکیزگی اور کاملیت کے معیار کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ خدا کتنا پاک ہے، خدا اتنا پاک ہے کہ اس کی جو آنکھ ہے وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور کیوں پھر خدا گناہ سے صلح کرے گا؟ کیونکہ اس کی تو آنکھ ہی گناہ کو نہیں دیکھ سکتی، تو پھر صلح تو نہیں نہ ہو سکتی اس کی۔ اسی لیے جو گناہ کرے گا وہ خدا کی پریزنس سے، اس کے جلال سے، اس کی حضوری سے محروم رہے گا۔ اور بائبل مقدس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ شرع کی مخالفت گناہ ہے، اور اس کا جو مطلب بنتا ہے، جو گناہ ہے، گناہ کا ایک اور مطلب بتایا گیا بائبل میں، تیرگی۔ تیرگی سمجھتے ہیں؟ تیرگی کا مطلب ہے کہ اتنا اندھیرا کہ اندھیرے سے بھی زیادہ اندھیرا ہوتا ہے۔ گناہ اس لیول پر انسان کو لے جاتا ہے کہ انسان، ایک تو ہوتا ہے نا اندھیرا نظر آتا ہے، اندھیرے سے بھی زیادہ اندھیرا جہاں سے باہر نکلا نہیں جا سکتا۔ جب انسان گناہ میں زندگی گزارتا ہے تو اسے پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ اچھا ہے، اور لیکن وہ ساری زندگی خدا کے جلال سے جب محروم رہتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے پھر وہ قبر کے ایسے اندھیرے میں جاتا ہے جہاں سے اس سے واپس نکلا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے خدا کے جلال سے محروم ہونے کا کلام مقدس میں آلریڈی درج کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تیرگی، لیکن اس سے بچا کیسے جائے؟ یہ تو گناہوں کی پہچان کے تھوڑے سے میں نے پوائنٹ بتائے ہیں، یہ تو بڑی لمبی لسٹ ہے، لیکن گناہ، وہ گناہ ایسا گناہ نہ بن جائے جو واپسی کا دروازہ بند کروا دے۔ ایسے گناہوں کو، یا ایسے گناہ کو جو ہمیں خدا سے ہی محروم کر دے، اس کے جلال سے محروم کر دے، تو پھر وہ کیا زندگی ہوگی، کیا ہماری اپنی ویلیو یا وجود ہوگا؟ کہ گناہ انسان کو خدا سے دور لے جاتا ہے۔ آئیے دوبارہ اس آیت کو انشاءاللہ پڑھیں۔ کس نے؟ اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست بازی راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ مگر جو اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راز باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے! یہ اس کا حل بتا رہا ہے خدا اپنے کلام میں۔ جی، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ آمین۔ اب دیکھیں
پہلی جو آیت ہم نے 23ویں پڑھی تھی، لکھا تھا اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، یعنی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کوئی خطا نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان ہی خطا کا ہی وہ پیداوار ہی گناہ کی ہے۔ کیونکہ داؤد بادشاہ بھی خود لکھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ وہ نبی ہو کر، وہ بادشاہ ہو کر، خدا کا پسندیدہ ہو کر وہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ مجھے گناہ کے اندر ہی میری ماں نے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم تو بڑے عام سے لوگ ہیں۔ وہ بادشاہ بھی تھا، وہ خدا کا پسندیدہ نبی بھی تھا، اس کے اوپر بھی خدا کے بڑے نبوتی پیغام آئے، اس کو نبیوں نے بھی آگاہ کیا، اس سے بھی خطائیں ہوئیں، اس نے بھی خدا کی مرضی کو ریجیکٹ ایک دفعہ کیا، اور اس نے بہت زیادہ خدا کی قربت حاصل کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کہا کہ میری ماں نے گناہ کے اندر پیدا کیا۔ تو پھر ہم تو عام لوگ ہوئے نا، تو ہم کیوں نہیں اس بات کو ایکسپٹ کر سکتے کہ ہم بہت زیادہ خطائیں کر جاتے ہیں؟ لیکن دیکھیں بائبل میں یہاں پر اس کا جو حال بتایا گیا ہے، لکھا گیا ہے مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہمیں مفت مخلصی خدا نے دی ہے، اور خود اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا ہے۔ کوئی پیسہ لگا کے آسمان پر نہیں جانا پڑتا، صرف اپنے اچھے اعمال، اپنا دل، اپنا بدن یسوع کے حوالے کرنا پڑتا ہے کہ خدا تو ہی اسے استعمال کر، کیونکہ میں تیرے جلال سے محروم نہیں رہنا چاہتا۔ آمین۔ دیکھیں کہ ہمیں کتنی خدا نے سہولتیں دی، اور جتنی سہولتیں انسان کو ملتی ہیں اتنا ہی انسان سول ہو جاتا ہے، اتنا ہی انسان آلسی اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ سہولتیں جو ہیں وہ انسان کی عادات کو بگاڑ دیتی ہیں۔ جن کو نہیں ملتی وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ اس سہولت کے لیے محنت کرتے ہیں ساری زندگی، اور جن کو پیدا ہوتے ہی سہولتیں مل جائیں، کئی دفعہ ہماری پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ سہولتیں ایسا ہماری اولاد کو بگاڑ دیتی ہیں کہ ہم بعد میں پکڑتے رہتے ہیں، اولاد ہاتھ ہی نہیں آتی، یا وہ سہولتیں اس طرح آگے نقصان کروا دیتی ہیں۔ تو یہاں پر خدا نے جو ہمیں سہولت دی ہے، اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیج دیا تاکہ ہم اس کی مخلصی کے وسیلہ سے مفت راست باز ٹھہرائے جائیں۔ ہمیں کوئی پیسہ نہیں لگانا پڑتا، جسٹ اپنے منہ سے اقرار اور دل سے ایمان لے کے آنا پڑتا ہے۔ آمین۔ اور ہمیں لاکھوں روپے کا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اور اس کا آگے حاصل، اور دیکھیں کیا خدا کہتا ہے، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند۔ آمین۔ صرف کیا کرنا ہے؟ ایمان لانے سے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری قوم پاکستان کے اندر غریب کیوں؟ دنیا میں کرسچینٹی دیکھیں امیریت کو چھو رہی ہے، لیڈ کر رہی ہے کرسچینٹی دنیا کو، اور دنیا کو سکھا رہی ہے کہ دنیا کیسے چلتی ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مسیح کیا ہے۔ لیکن ہم جو پاکستان کے اندر ہے، ہم صرف بیچارے بن کے پھرنا چاہتے ہیں کہ ساڑھے تو لوگ ترس کھان، خود ویسا نہیں بننا چاہتے کہ جیسا ہم انگریزوں کو کاپی تو کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کے ایمان کی کاپی کر کے دیکھیں، پھر پتہ چلے کہ وہ کیا ہے، کیونکہ ان کو کل کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں کل کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اس لیے ہم آج کے بیچارے بن کر پھرنا چاہتے ہیں کہ بس ہم بے شک کچھ بھی نہ کریں، ہمیں سب کچھ حاصل ہوتا رہے۔ لیکن یہاں تو عمل کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نے بھی ہمیں مخلصی دینے کے لیے خود عمل کیا ہے، تو پھر ہمیں کتنا ضرورت ہے عمل کرنے کی کہ ہم مخلصی تک پہنچ جائیں۔ اور اس نے اپنے بیٹے کا خون بہایا اور ہمارا کفارہ ٹھہرایا ہے جو ایمان لانے کے وسیلہ سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ راست بازی ظاہر کرے۔ دیکھیں سب کام تو خدا خود کر رہا ہے ہمارے لیے۔ جو پیشتر گناہ ہم سے ہوئے، یا ہمارے بزرگوں سے ہوئے، یا ہماری نسلوں سے ہوتے ہوتے آدم تک پہنچے، وہ کہتا ہے ان کو بھی وہ معاف کرنے میں قادر ہے، ان کو بھی وہ صاف کرنا چاہتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ آئندہ سے، یعنی جو آنے والی نسلیں ہیں، وہ خطا میں زندگی گزاریں، اور وہ چاہتا ہے کہ جن سے خدا نے تحمل کر کے، کتنا صبر ہے خدا کے اندر۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، وہ پھر بھی ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا توبہ کر لے، میری بیٹی توبہ کر لے، اور وہ پھر بھی کیا کرتا ہے؟ تحمل کر کے اور اپنی راست بازی ظاہر کرتا ہے۔
اور جو لاسٹ آیت ہے یہاں پر 26ویں، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے۔ آمین۔ عادل سمجھتے کس کو بولتے ہیں؟ عادل کا مطلب ہے جج، جو ججمنٹ کرتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، عدالت کرنے والا۔ عادل ہوتا ہے عدالت کرنے والا، اور وہ خود جج ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی راست بازی اسی ٹائم ظاہر کرنا چاہتا ہوں جب کوئی دل سے ایمان لے آئے، منہ سے اقرار کر لے کہ میں یسوع کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ آمین۔ وہ اپنی مخلصی اسی ٹائم اس بیٹے بیٹی پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور آگے لکھا، اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا۔ آمین۔ صرف ایمان لانے کے وسیلہ سے راست بازی، کیا بات ہے! اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا خدا آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ گناہ کے وسیلہ تو ہم اس کے جلال سے محروم ہیں، لیکن یسوع پر ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کے سبب سے ہم راست باز ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ آمین۔ امثال کی کتاب کے 24 باب کی 9 میں کیا لکھا کہ حماقت بھی ایک گناہ ہے۔ جو حماقت رکھتا ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے، اور ہم گناہ سے بچنے کے لیے صرف اپنے آپ کو یسوع کے حوالے کر دیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یعقوب 4 اور اس کی 17ویں آیت ہے، بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے لیے یہ بھلائی یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو لاسٹ میں حل بتایا ہے۔ بھلائی یہ ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، آپ یسوع کے سامنے اقرار کریں، آپ یسوع کو مان لیں کہ وہ ہمارا منجی ہے، وہ نجات دہندہ، اور اس کو کبھی نہ بھولیں کہ خدا نے ہماری مخلصی کے لیے اپنے بیٹے یسوع کو فدیہ کے طور پر پیش کیا ہوا ہے، اور اس نے صلیب پر جو کیا وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس نے صلیب پر جو کوڑے یا کانٹوں کا تاج یا وہ پسلی میں نیزہ یا ہاتھوں میں کیل جو اس نے برداشت کیے، ہم نہیں کر سکتے۔ پرسوں میں اور شیلا بات کر رہے تھے تو ایک بڑا کوسچن ہمارے درمیان ایک دوڑ رہا تھا، کسی کا کوسچن تھا، ایک دوسرے سے ہم شیئر کر رہے تھے کہ صلیب ہی یسوع کو کیوں دی گئی؟ سمجھتے کیوں دی گئی؟ کیونکہ گناہ ایک لعنت ہے، ایسے ہی ہے، اور اس میں بہت سی اقسام ہیں، اندیاں بہت زیادہ قسمان ہیں، اور صلیبی جو موت تھی وہ ان لوگوں کو دی جاتی تھی جو بہت زیادہ گناہ گار اور بدکار ہوتے تھے، اور جب صلیب پر کسی کو لٹکایا جاتا تھا تو ان کو نشان عبرت بنایا جاتا تھا کہ لوگ آنے جانے والے دیکھیں، جب لوگ اس رستہ سے جاتے تھے گزرتے تھے تو وہ ان کے اوپر تھوک پھینکتے تھے جو صلیب پر لٹکا ہوتا تھا، کہ یہ اتنا بدکار ہے، اتنا غلط آدمی ہے، اتنا گناہ گار تھا، اس کی اسی لیے یہ سزا ہوئی۔ تو یسوع پر تھوکا بھی گیا، اس کو تھپڑ بھی مارے گئے، اس کو کوڑے بھی مارے گئے، اس کا خون بہایا گیا، اور بائبل کہتی ہے وہ تو بے گناہ تھا، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اور ہم تو پیدا ہی گناہ میں ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں تو پھر ہمیں ملنی چاہیے تھی، اس کو تو نہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ لعنتی موت تھی ابلیس کی جو صلیب پر دی جاتی تھی، یعنی ابلیسی لوگوں کو، شیطانی لوگوں کو جو گناہ گار تھے ان کو یہ لعنتی موت دی جاتی تھی، اور صلیب کو اس وقت کے لحاظ سے جیسے آج پھانسی دی جاتی ہے، آج تو صلیبیں نہیں دی جاتی، آج پھانسی دی جاتی ہے، اس وقت صلیب کی جو موت تھی وہ پھانسی کے طور پر دی جاتی تھی، گلا گھونٹ کر نہیں مارا جاتا تھا، تڑپ تڑپ کر مرتے تھے لوگ۔ اور صلیب پر آپ دیکھیں کہ جس کا خون بہہ رہا ہو ہاتھوں سے، پاؤں سے، سر سے، پسلی سے، جب خون ضائع ہوتا ہے تو انسان کی باڈی میں جان نہیں، کیونکہ خون کے اندر جان ہے انسان کی، اور جب ویسٹ ہوتا ہے بلڈ تو کہتے ہیں نا جب کوئی ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بلڈ ضائع ہو گیا، اس کو خون لگے گا۔ اب اندازہ لگا لیں کہ اس وقت جب صلیبی موت انسانوں کو دی جاتی تھی تو کتنا بلڈ ضائع ہوتا تھا، اور یسوع کو تو کوڑوں کے وسیلے بھی بلڈ ضائع اس کا ہوا، کانٹوں سے ہوا، اور کانٹوں کا تاج اوپر رکھ کے، کسی کو کبھی انہوں نے کانٹوں کا تاج نہیں پہنایا تھا لیکن یسوع کو پہنایا تھا، اور اوپر سے دبایا گیا، اور اس کے سر میں جب کانٹے چبھے ہوں گے اوپر سے اور زیادہ دبایا گیا، کس قدر کانٹے سر میں گھس گئے ہوں گے۔ اس مخلصی کو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مخلصی یاد رکھیں، ہمیں مفت میں نہیں راست ٹھہرایا گیا، ہمارے لیے فدیہ دیا یسوع نے، وہ درد برداشت کیا، ہمیں کانٹا چبھے، چھوٹی سی چھلتر چبھ جائے نا ہاتھوں میں
تو ہم نے گھر میں وقت ڈالا ہوتا ہے چھلتر چبھ گئی، درد نہیں جانتی بھائی، بار بار ہاتھ دھو دھو کر دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے نظر آ جائے تاکہ نکال دی جائے۔ تو جس کے سر پہ ہاتھوں کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنا سر سے کانٹوں کا تاج ہٹا دے، ہاتھ تو اس کے بندھے ہوئے ہیں، کیلوں کے ساتھ چھدے ہوئے ہیں، اور وہ تو بس سہ ہی سکتا ہے، برداشت ہی کر سکتا ہے۔ اور ہم جیسے ہوتے تو ہم تڑپتے اور چیخیں اونچی اونچی مارتے اگر کانٹا چبھ جاتا تو کانٹوں کا تاج یسوع کے سر کے اوپر، اور جو روم کے اندر جو یسوع کے جینون اس کا تاج تھا کانٹوں کا، وہ آج بھی پڑا ہوا ہے، اور اتنے اتنے لمبے ہیں اس کے جو کانٹے ہیں، اور یہ وہ کانٹے ککر والے نہیں تھے، پتہ نہیں کون سے درخت کے ساتھ بنایا گیا تھا، تو وہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے۔ تو اتنے اتنے کو 3-3 انچ لمبے اس کے سمجھ لے کانٹے ہیں، تو کتنا اس نے درد برداشت کیا ہوگا میرے اور آپ کے لیے۔ جو کیل تھے وہ تقریباً 6 سے 8 انچ لمبے تھے، اور تقریباً ایک انگلی جتنے موٹے کیل تھے، اور ان ہاتھوں کے اندر یعنی انگلی گزر جاتی تھی اس سوراخ میں سے۔ تو کیسی مخلصی اس نے میرے اور آپ کے لیے دی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس کی ویلیو کریں، کرنی چاہیے قدر کے نہیں۔ اور اس کو جو کوڑے لگے، میں نے پہلے بھی آپ کو کافی دفعہ شاید بتایا ہوگا کہ ایک کوڑے کے اندر 3 پاؤ گوشت نکل کے آتا تھا واپس، جب کسی کو کوڑا مارتے تھے تو 3 پاؤ گوشت واپس کھینچ لیتا تھا کوڑا پیٹھ کے اوپر سے۔ تو ایک کم 40 کوڑوں کا حساب لگا لیں کتنے کلو گوشت یسوع کا کھینچا گیا کوڑوں کی مار سے۔ تو وہ نڈھال ہو گیا تھا اس ٹائم بدن کے اندر، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کراس تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، میں نے اپنے لوگوں کو آزاد کرانا ہی کرانا ہے۔ آمین۔ ہماری نسلوں کو اس نے بچا لیا، ہمیں بچا لیا۔ آنے والے دنوں کے اندر، آنے والی دنیا کے اندر جو یسوع پر ایمان لائے گا اس کو اس نے بچا لیا۔ اور یہ صرف اکیلے مسیحیوں کے لیے نہیں تھا، یہ سارے دنیا کے انسانوں کے لیے تھا۔ آج شاید انسان اس کی ویلیو نہیں کرتے، آج ہم انسان ہوتے ہوئے رشتہ داروں کی شاید زیادہ فکر کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن یسوع کی فکر ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا۔ امیر تے سانو کردا نہیں پیا، پھر اسی انہوں کیوں منیے؟ صرف اسی جگہ پر آ کر لوگ ٹکے ہوئے ہیں کہ ہم غریب ہیں۔ چل کے تو دیکھیں، اس کو ٹیسٹ تو کریں، اس کی مرضی کو تو پورا کریں۔ کرے گا امیر، وہ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ جس کو بھی اس نے چنا ہے اس نے غریب نہیں چھوڑا۔ آمین۔ اگر اس نے یوسف جیسے کو چنا تو ایک غلام سے اگر وہ مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے تو وہ مجھے اور آپ کو بھی بنا سکتا ہے۔ آمین۔ اگر وہ داؤد کو ایک چرواہے سے اسرائیل کا بادشاہ بنا سکتا ہے اور مجھے اور آپ کو بھی بنا سکتا ہے۔ آمین۔ موسیٰ کو وہ پانی سے بچا کے فرعون کی بیٹی کے وسیلہ وہ بھی مصر کے اندر کتنا بڑا اس کو لیڈر بنا سکتا ہے، اور 20 لاکھ قوم اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، موسیٰ آگے آگے اکیلا چل رہا ہے، تو وہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا بنا سکتا ہے۔ آمین۔ بہت سی مثالیں ہیں جو بائبل میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو بھی یسوع نے پکڑا ہے خدا نے اس کو بلیس کیا ہے، تو اس نے اس کو غریب نہیں چھوڑا۔ تو آج بھی خدا کے خادم کیوں امیر ہو جاتے ہیں؟ پھر پتہ کلیسیا پچھوں کی گلاں کرتی، انہوں نے گھرے کیڑا گورا لب گیا، گورے ایویں تھوڑی مل جاتے ہیں جب تک یسوع نہ لنک کروائے۔ تانوں مینوں کیوں نہیں لبدے؟ کیونکہ اجے یسوع نہیں چاہتا، اسی آپ گورے بننا چاہتے نا، اس لیے اسی لبدے ہی نہیں۔ آمین۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس کی صلیب کے اوپر جو مخلصی میرے اور آپ کے لیے دی گئی وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ جو کہ بھلائی کرنا جانتا ہے نہیں کرتا تو وہ بھی گناہ کرتا۔ آپ کتنے لوگ بھلائی کر سکتے ہیں؟ یہی صرف یسوع چاہتا ہے کہ اپنے دوسرے سے اپنے جیسی محبت رکھ، یہی وہ چاہتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ کسی نے شرع کے عالم نے یسوع سے پوچھا کہ پہلا حکم کیا ہے، یا بڑا حکم سب سے کیا ہے حکموں میں؟ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلا اور بڑا حکم یہ ہے کہ تو اپنے خداوند سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری عقل اور طاقت سے خداوند سے محبت رکھو۔ نے اس کو آگے کہا کہ دوسرا اسی کی مانند کہ تو اپنے پڑوسی سے، اپنے ہمسائے سے ٹھیک اپنی طرح محبت رکھ جیسے تو خود اپنے آپ سے کرتا ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو کس طرح نہ دیکھنا چاہتا ہے؟ میں سب تو ٹاپ تے نظر آواں، ٹاپ تے خوبصورت لگا، ایسا کرتا ہے نا؟ تو یہ محبت ہم دوسرے کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ دوسرے کو کہتے ہیں میرے تو پیڑا لگے تو تد میری ویلیو بنتی، کیا خیال ہے؟ اگر یہ میرے ارگا لگے گا تو پھر مینوں کون جانے گا؟ لیکن ایسا نہیں۔
یسوع یہ چاہتا ہے کہ دوسروں سے بھی ایسا پیار کرو جیسا تم اپنے آپ سے کرتے ہو، کیونکہ اگر تم دوسروں کے لیے برکت چاہو گے تو تمہیں آلریڈی ملے گی۔ آمین۔ اب اس کا حاصل کلام کیا ہے؟ گناہ کا وجود اور اس سے بچنے کا راستہ۔ بچنے کا راستہ یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے پیار کریں، محبت کریں، اور وہ پیار نہیں جو ابلیس نے کہا ہوا ہے، غلط ریلیشن کا، وہ نہیں۔ خدا میں محبت کریں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانیں، کمتر نہیں سمجھنا، بہتر جانے کہ یہ بھی یسوع کا بیٹا اور بیٹی ہے، اس لیے کیونکہ خدا نے ہمیں اسی لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس کی صورت پر رہتے ہوئے اس کی مرضی کو ظاہر کریں اور پورا کریں۔ آمین آمین۔ رومیو 14 اور اس کی 23ویں آیت، 22ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں میں، غور سے سنیں۔ جو تیرا اعتقاد ہے وہ خدا کی نظر میں تیرے ہی دل میں رہے، مبارک وہ ہے جو اس چیز کے سبب سے جسے وہ جائز رکھتا ہے اپنے آپ کو ملزم نہیں ٹھہراتا، یعنی جو پاک کلام کے مطابق ہے اسے انسان اپنے آپ میں پھر مجرم یا ملزم نہیں محسوس کرتا، جو جائز ہے، جو خدا کی طرف سے ہے۔ اور 23ویں آیت میں لکھا ہے مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے، یعنی شبہ شک، اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ ایمان ہمیں اس قدر رکھنا ہے کہ خدا خود کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے جس کے اندر میری توقع کے مطابق ایمان ہے۔ کھانے پینے سے یہ مراد ہے کہ دنیا میں آپ گھومتے ہیں، آپ دنیا میں ہر چیز کے اندر اچھی چیزوں کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ گناہ میں نہ گریں، اس کے لیے آپ غلط کاری میں نہ جائیں، آپ اپنے سکون کے لیے غلط فیصلے نہ کریں، آپ اپنی عیش و عشرت کے لیے غلط چیزوں کا چناؤ نہ کریں۔ یہ سب چیزیں اسی آیت کے اندر آ رہی ہیں کہ ہمیں اپنے خداوند کی مخلصی کے کام کو یاد رکھنا ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے بدلے میں وہ کام کیا ہے جو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے کتنے دکھ سہے ہیں صلیب کے اوپر، ان دکھوں کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر میں آج زندہ ہوں، اگر میں راست باز ٹھہرایا گیا ہوں تو میں اپنے کاموں سے نہیں، اپنے خداوند کی صلیبی موت کے وسیلہ ٹھہرایا گیا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو ایڈ رکھنا ہے کہ اگر میں آج زندہ ہوں، مجھے خدا نے بزنس دیا ہے، جاب دیا ہے، کام دیا ہے، زندگی دی ہے، اولاد دی ہے، خاندان دیا ہے، گھر بار دیا ہے، اچھا ملک دیا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہوا ہے۔ آمین۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ آپ نائجیریا میں چلے جائیں، وہاں مسیحیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کی سوچ سے بڑھ کر ہے، اتنا وہ نقصان کر رہے ہیں ان کا، یہاں پر بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ چیز ہم نہیں محسوس کرتے جو بہت سے ملکوں میں مسیحیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، چائنا کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ہم تو بڑے مبارک لوگ ہیں کہ ہم پھر بھی آزادانہ طور پر خدمت بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کلام کی کھلے عام کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت زیادہ کروسیڈز کے لیے ہمیں دیکھیں ہاکی سٹیڈیم ہے، کرکٹ سٹیڈیم ہے، فٹ بال سٹیڈیم ہے، یہ ہمیں بے شک رینٹ پر ملتے ہیں اور ہمیں آزادانہ طور پر کام کرنے کے لیے مل جاتے ہیں۔ آمین۔ تو وہاں پر لوگ چھپ چھپ کر گھروں میں خدمت کر رہے ہیں، ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر خدا کا کلام سکھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر تو ہم سپیکر کے اندر بول سکتے ہیں، بڑا کچھ کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کے فضل کی تعریف کریں۔ آمین۔ اس میں یاد رکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمیں اس فضل کو یاد رکھنا ہے جو اس نے ہمارے لیے کیا ہوا ہے۔